سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے ساتھ مل کر بابا سے بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے آج ہم شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنیں گے۔ کچھ دیر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مختصر طور پر آج کا درس ہوگا، جس میں حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورا مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہر ہفتے آپ سیدنا غوث اعظم کی سیرت پاک کے گوشے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ پورے مہینے میں سماعت کریں گے کہ یہ انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اولیاء اللہ میں ایک بہت ہی ممتاز مقام رکھتے ہیں، غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں۔ نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسے مقام و مرتبہ ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ کی جماعت میں ہمارے آقا حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اولیاء نبیوں کی جماعت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے، اور اولیاء اللہ کی جماعت میں کوئی میرے عبد القادر جیلانی بغدادی کا ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا، بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ مقام جو ملا ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ جس بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے، جس گھر سے آپ کا تعلق ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے آپ باپ کی طرف سے حضرت شجرہ آپ کا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا شجر نسب ملتا ہے۔ تو آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک خاندان میں لوگ گزرے، اور آپ کے جو نانا تھے وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کے نانا، ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آپ کے جو نانا تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پائے کے بزرگ، بہت ہی اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ رہا۔ آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دفعہ آپ کے کچھ ارادت مند، یعنی کہ کچھ لوگ آپ کے مریدین متعلقین جو ہے
وہ ایک تجارتی قافلے میں کے ساتھ سمرقند جا رہے تھے. ایک صحرا میں جب پہنچے تو ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا. حضرت کے مریدوں کی زبان سے بے اختیار یا شیخ سمعی نکلا. دیکھا کیا کہ حضرت شیخ عبداللہ سمعی جو ہے آپ کے پاس کھڑے ہیں اور ایک بلند آواز سے آپ نے نعرہ لگایا اور فرمایا کہ ہمارا رب پاک ہے اور بے عیب ہے. اے گھوڑ سوارو ہم سے دور ہو جاؤ. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو جو ڈاکوؤں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور یہ سارے ڈاکو جو ہے بھاگ گئے. شیخ کی آواز سن کے ڈاکو بھاگے اور قافلہ بالکل اطمینان بخش ایک دم سکون میں رہا. بعد میں جب یہ لوگ واپس گیلان آئے تو خانقاہ شریف میں پوچھا تو خانقاہ والوں نے بتایا کہ حضرت تو اپنی خانقاہ سے کبھی نکلے ہی نہیں, گئے نہیں کہیں باہر. اور یہ واقعہ کہاں تھا؟ سمرقند کا تھا, کئی 100 میل دور. اور خانقاہ والے کہہ رہے کہ حضرت تو کبھی خانقاہ سے باہر ہی نہیں گئی اس عرصے میں. تو پتہ چلا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت اور پاور خدا کا ہوتا ہے. یہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں پہنچ جایا کرتے ہیں. آپ کی یہ نانا کا حال ہے. آپ کی پھوپھی ہے حضرت سیدہ عائشہ, یہ پھوپھی ہیں. ان کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہے. آپ جو ہے بہت روحانیت کی مالک, یعنی کہ زندگی میں آپ کی بڑی کرامتیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے, گیلان میں ایک بار قحط پڑ گیا. قحط سمجھتے سوکھا. جب سوکھا پڑ گیا تو بہت پریشان ہوئے, آدمی مر رہے, جانور مر رہے. تو حضرت غوث آدم کی پھوپھی کے پاس لوگ آئے اور فرمایا کہ اے سیدہ, لوگوں کے جانور مر رہے ہیں, قحط پڑ گیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں. تو سیدہ نے کوئی وظیفہ نہیں کیا, بلکہ فرمایا گیا کہ سیدہ نے ایک جھاڑو لیا اور اپنے آنگن میں جھاڑو لگایا, آنگن کو صاف کر دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ میں نے یہ سارا کچرا صاف کر دیا ہے, میں نے آنگن صاف کر دیا ہے, اب تو رحمت برسا دے, رحمت کی بوندیں برسا دے. تو فرماتے ہیں کہ جو دعا کرانے آئے تھے وہ سب دیکھتے کیا ہے کہ فوراً آسمانوں میں بادل چھائے اور جھوم کر رحمت خداوندی برسنے لگی. یہ ان کی پھوپھی ہیں. کون ہے یہ؟ جی ہاں, اور ان کے والد ہیں حضرت, ان کی والدہ ہیں ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے آپ کی والدہ؟ اور آپ کے والد ہیں ابو صالح جنگی دوست. ابو صالح حضرت سید ابو صالح جنگی دوست. اب یہ جنگی دوست کیوں کہلاتے ہیں, اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ ایک تو وہ اپنے نفس سے جنگ کرتے رہے, نفس کے ساتھ لڑائی کرتے رہے. اور ایک روایت میں آیا کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت پسند تھا, لڑائی کرنا اللہ کے لیے وہ بہت پسند تھا, اس لیے آپ کا لقب جنگی دوست پڑا. جنگ کرتے تھے اور اللہ سے دوستی کرتے تھے. کس سے دوستی کی تھی آپ نے؟ بولیے. اللہ سے دوستی کی. واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ مجاہد نفس میں مکمل 1 سال تک کھانا پینا بالکل ترک کر دیا. 1 سال تک آپ نے کھانا پینا نہیں کھایا. کتنے سال تک؟ بولیے. 1 سال تک. ہم لوگ تو 1 دن بھوکے نہیں رہ سکتے.
غوث اعظم کے والد ہیں، 1 سال تک کھانا پینا نہیں کھایا. 1 سال جب گزرا تو ایک شخص نے عمدہ غذا ٹھنڈا پانی لا کر آپ کو پیش کر دیا. ایک تحفہ دیا ایک آدمی نے. کیا دیا؟ تحفہ پیش کیا، ٹھنڈا پانی اور ایک اچھی غذا، عمدہ غذا بنائی بہت اچھا، اور اس کے بعد آپ کو دیا کہ حضرت یہ کھا لیجیے. تو آپ نے اس سے وہ لے لیا. 1 سال کے بعد کھانا ملا اچھا والا، تو آدمی کا دل کیا ہوگا آپ سوچئے. آپ نے لے لیا، لیکن جیسے ہی لیا تو دل میں خیال آیا کہ مطلب تیرے دل میں ابھی بھی اچھے کھانے کی تمنا باقی ہے، تو فوراً سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. بولیے نا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ. ایک ہم لوگوں کو دیکھیے، ایک ان بزرگوں کی کہانی، ان کے واقعات سنیے کہ وہ کیسے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے لوگ تھے. 1 سال کے بعد کھانا اچھا ملا، وہ بھی اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دیا. جب یہ آپ نے کھانا دے دیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ نان اور جو کو گرم پانی میں گرم کیا اور اس کو پھر کھایا. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ پر سلام ہو، خدائے قدیر نے آپ کے قلب کو جنگی اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. محبت سے بولیے اور محبت کے ساتھ. اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں. چونکہ روزے سے تھے تو خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کروں. حضرت خضر کے ساتھ جس قدر کھانا تھا کھایا، آپ نے اس کو تناول فرمایا. اور بعض علماء نے جنگی دوست ہونے کی وجہ سے اس واقعے کو قرار دیا ہے اور یہ تشریح فرمائی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کیا کرتے تھے، لیکن بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو زیادہ مرغوب رکھتے تھے اور ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے اور کفار مشرکین سے قتال کیا کرتے تھے کہ تمنا لیے رہتے تھے. اس لیے آپ کا لقب جنگی دوست پڑ گیا. لیکن وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال ثابت ہوا کہ آپ عارف باللہ اور مرد کامل تھے. کہیے سبحان اللہ. وہ مشہور واقعہ جس میں آپ نے ایک سیب کھایا تھا، وہ بھی آپ نے ہمیشہ سنا ہے. بہت وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا کہ ایک جا رہے تھے تو سیب دریا میں بہتا ہوا آیا. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے تو اس کو کھا لیا. بھوک لگی تھی، کھا لیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ارے یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، کہاں سے آیا. پھر ٹہلتے ٹہلتے دریا کا کنارہ پکڑتے پکڑتے حضرت عبداللہ سمعی کی خانقاہ میں پہنچے. وہاں پر ان سے کہا کہ شاید آپ کے پیڑ کا جو ایک سیب گر گیا ہے، وہ سیب میں نے کھا لیا. تو ان بزرگ نے سوچا کہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ایسے چھٹی نہیں ملے گی، 12 سال تک تم کو میرے وہاں کام کرنا پڑے گا. تو ایک سیب کے بدلے 12 سال آپ نے ان کے وہاں نوکری کی. اور ایک دن وہ آئے باغ میں، انہوں نے پوچھا کہ اس میں سے میٹھا سیب کون سا ہے باغ میں سے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا اس میں میٹھا کون سا ہے، اس میں کھٹا کون سا ہے. میں نے باغ کی رکھوالی کی ہے، آج تک کوئی سیب کھایا نہیں. بولیے کتنی بڑی بات ہے. آج حرام و حلال میں ہمارے پاس کیا تمیز ہے. ہم لوگ جو ملا بس گٹ گٹ کھا لیے، پی لیے، ختم، معاملہ ختم. لیکن یہ اللہ والے تھے کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری سزا ابھی مکمل نہیں ہوئی، اب تمہاری شادی میری بیٹی سے کرنا پڑے گا. تو شادی کرنے کے لیے فرمایا بیٹی سے، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو فرمایا کہ بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. لیکن بیٹی سنو، کان کی بہری ہے، آنکھ کی اندھی ہے، منہ کی گونگی ہے، پیر کی لنگڑی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے آپ نے جو سزا دیں گے مجھے منظور. آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. جب رات میں حجرے میں گئے
تو وہ پاک بیوی کھڑی ہو گئی اور اس نے سلام کیا تو آپ گھبرا گئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ لنگڑی ہے، یہ تو کھڑی ہو گئی. اچھا اندھی بھی نہیں ہے، چونکہ دیکھ رہی ہے کہ میں آیا ہوں تو کھڑی ہو گئی، اور پھر سلام بھی کر رہی ہے، مطلب گونگی بھی نہیں ہے. آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس چلے گئے، رات بھر خانقاہ کے کونے میں بیٹھے رہے، اور تہجد کے وقت جب بابا اٹھے حضرت عبداللہ سمعی تو فرمایا کہ حضور کچھ غلطی ہو گئی بس. آپ نے فرمایا بیٹا غلطی نہیں ہوئی ہے، وہی تیری بیوی ہے، وہی تیری بیوی ہے. میں نے تو تیرا امتحان لیا تھا کہ دیکھو تو اپنے امتحان میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. آنکھ کی اندھی ہے مطلب اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے. کان کی بہری ہے مطلب جھوٹ، غیبت، چگلی، برائیوں کی باتیں کبھی نہیں سنی. اور زبان کی گونگی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ رسول کے علاوہ کوئی کبھی گالی نہیں دی، کبھی برائی نہیں کی، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں کہا. اللہ رسول کی رضا والا ہی بات کیا ہے اس نے ہمیشہ. اور پیر کی لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی برائی کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلی. اب آپ سوچو کہ جس کی ماں ایسی ہو، جس کا باپ ایسا ہو، جس کی پھوپھی ایسی ہو، جس کا نانا ایسا ہو، تو پھر وہ بچہ غوث اعظم کیوں نہ ہو، وہ بچہ عبد القادر کیوں نہ ہو، وہ بچہ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب مدرسے میں 4 مہینہ 4 دن آپ 4 مہینہ 4 دن کے بعد جب مدرسے میں تشریف لے گئے، جب بسم اللہ خوانی ہوئی، بزرگوں کی ایک رسم ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بزرگان دین اس کو جو ہے رسم بسم اللہ کرواتے. کسی بڑے بزرگ کے سامنے بیٹھ کر کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور قاعدہ پڑھتا ہے. تو جب استاد نے کہا اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے 4 مہینے 4 دن کی عمر میں اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ پڑھتے 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 17 پارے پڑھے آپ نے. اور جو استاد تھے انہوں نے کہا بیٹا بس؟ فرمایا ہاں بس. کہاں سے یاد کیے، کس نے پڑھایا؟ میں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانے کے لیے آیا تھا. فرمایا میری والدہ جو ہے وہ حافظہ ہے، 17 پارے ان کو یاد تھے، وہ روز پڑھا کرتی تھی، میں نے پیٹ میں ہی 17 پارے حفظ کر لیے. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے دنیا میں آنے کے پہلے ہی آپ کے آنے کی بشارت دے دی گئی. بڑے بڑے ولیوں نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اور خود آپ کے آنے کی جو بشارت ہے، جن اولیاء اللہ نے جو آپ کے آنے کی بشارتیں دی ہیں ان کے نام بتا دوں میں آپ کو، اور انہوں نے کیا فرمایا وہ بتا دوں، پھر آج کا درس ہم اختتام کریں گے. سیدنا سرکار غوث اعظم کی ایک امتیازی شان تھی کہ آپ کی ولادت کے پہلے جن بزرگوں نے آپ کے آنے کے بارے میں بتایا تھا دنیا میں، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ محمد مسلمہ بن نعمت، اور حضرت ابو بکر شیخ ابو احمد عبداللہ جوزی، حضرت حسن بصری اور حضرت شیخ محمد، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے آپ کے آنے کی دنیا میں پہلے ہی بشارت دے دی تھی. شیخ المشائخ جنید بغدادی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. کتنے سال کے؟ یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ایک دن مراقبے میں بیٹھے تھے کہ ایک سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور اس میں گرامی سید عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث ہوں گے اور ان کی پیدائش گیلان میں ہوگی.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 200 سال پہلے آپ حضرت سیدنا غوث اعظم کے آنے کی بات فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ بوقت وصال اپنا جبہ مبارک حضرت شیخ معروف خرقی کو دیا اور وصیت فرمائی کہ امانت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا. کہیے سبحان اللہ. یعنی آپ کو بھی معلوم تھا کہ ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے، تو آپ نے اپنا جبہ پہلے ہی دے دیا ان کو کہ یہ ان تک پہنچا دینا. جو میرے بعد آخری صدی پنجم میں ایک بزرگ ہوں گے، شیخ معروف کرخی نے یہ جبہ حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا. انہوں نے شیخ دانو اور انہوں نے اس طرح سے ایک کے بعد ایک سے منتقل ہوتا ہوا ایک اللہ کے بزرگ نے 497 میں ہجری میں حضرت غوث اعظم تک یہ جبہ پہنچایا. کہ یہ سبحان اللہ. ایسے بہت سارے اولیاء اللہ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خوشخبری آپ کو سنائی. جب پیدائش ہونے والی تھی تو آپ کے والد ماجد نے خواب دیکھا. بس اسی پر میں آج ختم کروں گا. آپ کے والد ماجد نے خواب دیکھا. آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ 471 ہجری ایک قول ہے کہ 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. بعض علماء نے فرمایا کہ ایک رمضان المبارک اور جمعۃ المبارکہ کا دن تھا. کہیے سبحان اللہ. والد ماجد نے خواب دیکھا کہ غوث اعظم کی جلوہ گری سے اس دنیا میں غوث اعظم کی جلوہ گری سے سرزمین گیلان مہک اٹھی، اور آپ نے خواب دیکھا کہ گیلان کے قدم یہ دنیا کی سرزمین گیلان آپ کی قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور آپ نے اس میں دیکھا کہ اسی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کی والد ماجدہ کو آپ کے والد ماجد کو یہ بشارت دی کہ اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فیروز مند بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا مانوی فرزند ہے. کہ یہ سبحان اللہ. اور میرے رب کا محبوب ہے. اولیاء و اقطاب کی صفوں میں اس کی بہت بلند و بالا شان ہوگی. یہ خواب آپ کے والد ماجد نے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے دیکھا.